بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور ابد تک انسان کا دشمن ہی رہے گا۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ اپنے مکر و فریب سے انسان کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے اور موت تک اس کے ایمان کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے ایک واقعہ پیش ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے کو لازمی سنے تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ ہو سکے۔ یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، اس دلچسپ واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس معلوماتی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ عابد شخص تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی اس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی بھی رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی اور وہ کنواری تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کر سکیں۔ لہذا سب نے اسی رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو اس عابد شخص کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ اس عابد شخص نے انکار کیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ اس عابد شخص نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو چھوڑا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی اس عابد شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ وہ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلا آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا اور وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ پھر شیطان نے اپنا جال بچھانا شروع کیا۔ شیطان نے اس عابد شخص کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اجر عظیم بھی ملے گا۔ چنانچہ اس عابد شخص نے کھانا لے کر اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ایک مدت کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہوگی۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد شخص اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تو عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کیا کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا اور لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ وہ عابد شخص اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہی حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کیا کریں، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ اس عابد شخص نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر ثواب حاصل کرنے کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے میں بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس عابد شخص نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر اس عابد شخص کو ابھارا کہ اگر اس کے گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔
پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ پیدا کرتا رہا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی سے بدکاری کا ارتکاب کر لیا، جس سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتا کہ کیا کرے گا؟ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے یا وہ تمہیں رسوا کر دیں گے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں اس کے بھائی اسے جان سے نہ مار دیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ اس عابد شخص نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو اس لڑکی پر کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد شخص نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد جب لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور اس عابد شخص کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے ان کے سامنے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ وہ تینوں بھائی اس قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور خوب روئے اور آنسو بہائے، اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے اس عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس ظاہر کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ جان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے۔ پھر شیطان منجھلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں بھائی اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا نہیں، میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا مجھے چین نہ آئے گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے اس عابد شخص سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد شخص نے شیطان کے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی تو اس عابد شخص کو عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تو میرا کہنا مانے اور مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہوں۔ اس عابد شخص نے شیطان کو سجدہ کیا اور خدا تعالی سے کافر ہو گیا۔ پھر جب اس عابد شخص نے کفر اختیار کر لیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔